ایک آپ نے پڑھ لیا عدد، یہ تو ابھی عدد آپ نے سمجھا. دوسرا ہوتا ہے معدود. معدود جسے ہم گنتی کرتے ہیں، جسے ہم شمار کرتے ہیں. مثلا میں کہوں کہ آپ کے بیگ میں کتنی کتابیں ہیں، تو آپ نے کہہ دیا 5 کتاب، تو خمسۃ کتب. میں نے کہا آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ نے کہہ دیا 3 بچے ہیں، ثلاثۃ اولاد. اس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ثلاثۃ اولاد. تو جسے گنتی کی جا رہی ہے، جسے شمار کیا جا رہا ہے، وہ ہوتا ہے معدود، ثلاثۃ اولاد. تو یہ معدود سمجھ میں آ گیا. عدد یہ ہو گیا ثلاثہ اور یہ ہو گیا معدود. میں نے کہا کہ میں نے قاعدے، عدد معدود کے قاعدے ہیں. قاعدے بھی بہت ایزی ہے، تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہوگا. وہ کیسے ہیں؟ واحد، پہلا جو 2 ورڈ ہے واحد، اور اسی طریقے سے اثنان. پہلا یہی 2 ورڈ ہے، 1 2 کے لیے کیا آتا ہے؟ واحد اور اثنان. اب ہمارا اگر معدود 1 ہے یا اسی طریقے سے 2 ہے، تو عرب والے واحد اور اثنان کو یوز نہیں کرتے. یہ یوز کرتے ہیں تاکید کے لیے، ضرورت ہوتا ہے کلام میں تب ذکر کرتے ہیں، جیسے الہ واحد. اس طریقے سے کہیں پہ ضرورت ہوگا تب ذکر کرتے ہیں، ایسی ذکر نہیں کرتے. ایک کے لیے تنوین جو ہوتا ہے، مثلا مجھے کہنا ہو میرے پاس ایک کتاب ہے، میں کہوں گا اندی کتاب. اندی کتاب، الف لام کے بغیر کہوں گا، اور اس پہ کیا کروں گا؟ تنوین ایڈ کر دوں گا، کتابن. یہ تنوین جو ہے ایک کا میننگ ادا کر دے گا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا میرا ایک بھائی ہے، لی اخن، میرا ایک بھائی ہے. اب کوئی تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی میری بہت چھوٹی فیملی ہے، میرا ایک ہی بھائی، کسی نے میرے سامنے ذکر کر دیا کہ میرے 3 بھائی ہیں، لی ثلاثۃ اخو، لی ثلاثۃ اخوہ. اس نے کیا کہا؟ میرے 3 بھائی ہیں. تو میں نے اب یہاں پہ تاکید کرنے کے لیے کہہ دیا لی اخن واحد. یہاں پہ واحد کا ذکر کر دیا، لیکن واحد کی ضرورت نہیں تھی، تنوین کافی تھا. ضرورت کیوں ہوئی؟ اس سامنے والے سے میں بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ ضرورت ہوئی کہ اسے تھوڑا تاکید کر کے ایک مضبوطی کے ساتھ کلام میں جان پیدا کر دی جائے، جس کے لیے میں نے واحد کا یوز کر دیا. ورنہ واحد کو یوز نہیں بھی کرتا تب بھی یہ تنوین کافی تھا ایک کا معنی دینے کے لیے. ایک معدود کا معنی دینے کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا. کلیئر ہے؟ تو تنوین سے ایک کا معنی ہو گیا. اسی طریقے سے اسنان جو ہے 2 کے لیے، 2 جب معدود ہوتا ہے، یہ نون پہ زیر دینا ہے، تو 2 کے معدود کے لیے بھی ہم اسنان ذکر نہیں کرتے. مجھے کہنا ہوگا میرے پاس 2 کتاب ہے، میں کہوں گا اندی کتابان. آپ نے تسنیہ کا قاعدہ پڑھ لیا ہے، الف نون سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور تسنیہ بن جاتا ہے. کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں، چاہے وہ میسکولین ورڈ ہو یا فیمینین ورڈ ہو، میسکولین ہو یا فیمینین ورڈ ہو، اس کے لاسٹ میں ہم الف نون ایڈ کریں گے، وہ تسنیہ یعنی ڈبل کا معنی دینا شروع کر دے گا. جیسے رجلن، رجلن سے کیا ہو جائے گا؟ رجلانی، 2 مرد. عورت کے لیے آتا ہے امرأتن، امرأتن سے 2 عورت بولنا ہوگا، تو امرأتان ہو جائے گا، الف نون ایڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ تسنیہ کا نون اس پہ زیر آتا ہے، کسرہ دیتے ہیں. تو 2 کے لیے بھی ہم الگ سے ذکر نہیں کریں گے، امرأتانی، اثنتانی، یہ ذکر نہیں کریں گے. یا رجلانی، اثنانی، یہ ذکر نہیں کریں گے. کلیئر ہے؟ اور اگر کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ ہم سمجھیں گے اپنے اسپوکن عربی کلاس میں کیا طریقہ ہوتا ہے. جیسے کسی کو کہنا ہو میرے 2 بھائی ہیں، وہ کہے گا اندی، یا پھر اسی طریقے سے لی اثنانی، لی اثنانی مینل. اب مین لائیں گے اور اس کے بعد پھر ذکر کریں گے مینل اخوہ، جمع کا صیغہ لائیں گے یہاں پہ، مین کے بعد جمع کا صیغہ لائیں گے. کلیئر ہے؟ اس طریقے سے پھر کہتے ہیں. تو 1 اور 2 آپ نے سمجھا کہ اس کے لیے گنتی یعنی عدد کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے. واحد اگر رہے گا، واحد کو ایک معدود ہوگا، تو تنوین اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا ایک کا معنی دینے کے لیے. 2 اگر ہے تو اس ورڈ کو ہم تسنیہ بنا دیں گے الف نون ایڈ کر کے، تو یہ 2 کے لیے، اثنانی کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کا معنی دے گا. اب وہ ہے کہ 1 2 آپ نے سمجھ لیا. کبھی بھی ہم 2 کہیں گے کہ 2 کتاب، تو آپ کتابانی، اثنانی گنتی نہیں لائیں گے آپ کو، یا گنتی نہیں لائیں گے آپ. اس کے بعد 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کے ثلاثہ الی عشرہ، 3 سے لے کے 10 تک کا قاعدہ ہے، یعنی من الثلاثہ الی عشرہ. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہ ہے مخالف قیاس. مخالف قیاس یعنی اگر معدود میسکولین ہے تو عدد کو کیا لائیں گے ہم؟ فیمینین. اور اگر معدود فیمینین ہے تو عدد کو کیا لائیں گے؟ میسکولین. خلاف قیاس سمجھ میں آیا؟ معدود اگر مذکر ورڈ ہے، معدود اگر جیسے رجل مذکر ورڈ ہے، کتابن یہ مذکر ورڈ ہے، تو ہم عدد کو جو ذکر کریں گے وہ فیمینین کے طور پہ ذکر کریں گے. مجھے کہنا ہوگا 3 مرد، یہ جو آپ نے ثلاثۃ یاد کیا وہ فیمینین ہے، ثلاثۃ رجال. تو ایک تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود میسکولین ہے
یعنی مذکر ورڈ ہے، اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے. علامت تانیث یعنی تا مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. الف مقصورہ اور الف ممدودہ نہیں ہے. تو ایسی جگہوں میں ہم کیا کرتے ہیں، عدد کو فیمینن یوز کرتے ہیں. اس میسکولین ورڈ کے لیے ہم فیمینن یوز کریں گے. ثلاثۃ رجال، اسی طریقے سے ثلاثۃ کتاب کی جمع لائیں گے، ثلاثۃ کتب. تو یہاں پہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی. ایک تو یہ ہے کہ میسکولین اگر ورڈ ہوگا تو فیمینن ہم لائیں گے عدد کو، یعنی معدود اگر میسکولین مذکر ہے تو عدد کو ہم مؤنث لائیں گے. یہ تا جو ہے مؤنث. سمجھ میں آ رہا ہے سمیہ؟ ہاں نہ کریں. معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے، اور معدود کو جمع پلورل کے طور پہ ذکر کریں گے. کیسے ذکر کریں گے؟ پلورل کے طور پہ. اور پھر ایک چیز اور ہے کہ اسے ہم دو زیر دے دیں گے. کیا دیں گے؟ دو زیر، یعنی تنوین دو کسرہ کی شکل میں دے دیں گے. کسے سمجھ میں آ گیا بتائے وہ؟ 3 سے لے کے 10 تک، 10 کتاب 10 آدمی، عشرۃ یہ فیمینن ذکر کریں گے، اور کتبین یا رجالی یہ آ جائے گا. سمجھ میں آیا آفرین؟ جی حضرت. جی سمیہ، معدود مؤنث ہو، معدود کیا ہو؟ مؤنث، فیمیل ہو، تو عدد کو ہم پھر مذکر لائیں گے. ایزی ہے. عدد کو کیا لائیں گے؟ مذکر، میل میسکولین کے طور پہ. اب مجھے کہنا ہو جیسے بنتن کی جمع آپ نے یاد کر رکھا ہے بنات، 3 لڑکیاں ہمیں ذکر کرنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ سلاسو. کیا کہیں گے؟ سلاسو. سلاسو بناتین. یہ 3 سے 10 تک کا قاعدہ، پھر سے میں کہہ رہا ہوں 3 سے 10 تک کا قاعدہ ہے، یعنی ثلاثہ سے عشرہ تک کا عدد، گنتی اور معدود جسے گنا جائے. معدود اگر مذکر ہے، میل ہے، تو عدد کو فیمیل لائیں گے، مؤنث لائیں گے. اور اگر معدود مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو عدد کو ہم اس کا الٹا لائیں گے، یعنی میل لائیں گے. اور معدود جو ہوگا وہ جمع پلورل کے طور پہ ذکر کریں گے اور اسے دو زیر دیں گے. کلیئر ہوا؟ دو زیر دیں گے یعنی وہ حالت کسرہ میں رہے گا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پہ یعنی کسرہ والی حالت میں ایک زبر آ جائے. اور ایسے بھی جمع ہوتے ہیں جس پہ دو زیر یا زیر ایڈ نہیں ہوتا ہے. زیر ایڈ نہیں ہوتا ہے، زیر کی جگہ زبر آتا ہے. تو بس آپ کو ابھی یاد رکھنا ہے کہ وہ مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ زیر کی بجائے کیا یاد کر لیں گے ہم؟ مجرور ہوگا. تو ہمارا قاعدہ بنا کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لائیں گے، اور معدود کو جمع کے طور پہ ذکر کریں گے اور مجرور ذکر کریں گے. کیسا ذکر کریں گے؟ جمع اور مجرور. اب لہٰذا مثال جب تک آپ لوگ بنائیں، مجھے کہنا ہوگا 5 لڑکے، آفرین لڑکے کے ولدن بنائیں. ولد خمسۃ اولاد. خمسۃ اولاد. اسے خمسۃ کا تنوین پہ ہٹا دینا، یہ وہ ہے کہ اضافت کے طور پہ ذکر ہوگا، مضاف مضاف الیہ بن جائے. خمسۃ اولاد، مضاف مضاف الیہ یعنی کمپاؤنڈ نام. دو ورڈ کو ہمیں جوڑ دینا ہے. جب جوڑتے ہیں تو ہم نے پڑھا ہے تنوین ہٹا دیتے ہیں اور اسے ایک پیج دے دیں گے. اگر 2 پیج ہے تو 1 پیج دے دیں گے پہلے والے ورڈ. خمسۃ اولاد. بہت اچھا. اور اگر مجھے کہنا ہو معلمتن، معلمتن آپ نے پڑھ رکھا ہے، استانی لیڈی ٹیچر، اس کی جمع آپ نے معلوم ہے الف تا سے آتی ہے. معلمات. آپ کو کہنا ہو کہ 5 معلمات، 5 لیڈیز ٹیچر. خمس معلمات. ہاں تنوین ہٹا دیں، خمس معلمات. معلمات. بہت اچھا. جی اور کوئی بنانا چاہے؟ سمیہ آپ بنائیں گی؟ جی بنائیں. رجل آپ نے مرد کے لیے جانا ہے، رجال. رجال یہ جمع ہے. آپ کو کہنا ہے 9 مرد. تسعۃ رجال. تسعۃ رجال. بہت اچھا. تسعۃ یہ تنوین ہٹا دینا، جوڑا جاتا ہے 2 نون کو تو پہلے نون سے تنوین ہٹا دیں گے. اور اگر آپ کو کہنا ہو بنات، مثلا بنتن کی جمع بنات ہے، تو 6 لڑکیاں. ستۃ بنات. کیا بنائیں گے؟ ستۃ. ستۃ یا ستو. یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر ہو جائے گا، ستو ہوگا. ستۃ یہ تا جو ہے گرا دیں گے. کیا ہوگا؟ ستو بنات. کتاب 5 کتاب. کتاب کی جمع آتی ہے کتب. خمسۃ کتب. ہاں خمسۃ کتب. بہت اچھا. معدود مذکر تھا، میسکولین تھا، تو ہم نے عدد کو کیا لایا؟ فیمینن کے طور پہ لایا، خمسۃ کتب. بہت اچھا. اور آپ بنائیں سبورۃ بلیک بورڈ.
सबूरतुन ब्लैक बोर्ड, इसकी जमा आती है सबूरात अलिफ ता के साथ, सबूरात। आप बनाए इसी 5 ब्लैक बोर्ड। خمسة سبورات खामसतु या खमसू, مؤنث خمس हाँ इसे बस देख लेना लास्ट में, ये मुअन्नस है। सबूरतुन इसका मुअन्नस कैसे पता चलेगा हमें? सिंगुलर हम इसे इसका तलाश करेंगे, हर वक्त सिंगुलर देखेंगे हमें मालूम हो जाएगा, उसी हिसाब से जमा को हम यानी एक तरीके से ट्रीट करेंगे, मामला करेंगे। खमसु सबूरात, बहुत अच्छा जी। अब माहिगुल आप बनाए कलम, कलम की जमा आपने पढ़ा किताब में अकलाम, क्या पढ़ा है? अकलाम जी। अकलाम, अकलाम आप कहें कि 9 कलम या 10 कलम? तिसअतु अकलामुन अकलामिन 30 अकलामी, बहुत अच्छा, अच्छा बनाया। आप बनाए इसी तरीके से गस्सालतुन वॉशिंग मशीन, गस्सालतुन वॉशिंग मशीन जी। जी। इसका जमा क्या होगा सर? गस्साला, गस्सालात। गस्साला अलिफ ता के साथ, तो तिसउन गस्सालातिन, क्या कहेंगे? 30 तिसउन सॉरी हाँ तिसउन गस्सालातिन। बहुत अच्छा। तो इस तरीके से हमने समझा कि मादूद अगर मुज़क्कर है तो आदत को मुअन्नस लाएंगे, मादूद मुअन्नस है तो आदत को मुज़क्कर लाएंगे, और मादूद को जमा लाएंगे और मजरूर लाएंगे, जमा और मजरूर लाएंगे। इसी को कहते हैं कि खिलाफ क़यास। अदद मादूद 3 से 10 तक के आप जब ग्रामर पढ़ेंगे किताब तो मुख्तसर में शॉर्ट में लिखा हुआ होगा कि खिलाफ क़यास कायद, खिलाफ क़यास रूल है, बस इतना ही लिखा हुआ होगा। मुताबिकन लिल क़यास मुखालिफन लिल क़यास, इसी से समझना होगा आपको। तो ये आपका क्लियर किया मैंने। नाज़िया आप बनाएंगे अब जी। मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिम की जमा क्या आएगी? मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमून है, बहुत अच्छा। आपको कहना हो 4 मुसलमान मर्द, 4 मुसलमान, चार, अरबा, पूरा बनाए। अरबाअतुन, अरबाअतु मुस्लिमून, अरबाअतु मुस्लिमीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? या वाला, इसे छोड़ दें आप, फिर दूसरी चीज मुझे समझानी पड़ेगी। आप बनाए नज़ारतुन चश्मा, नज़ारात जमा है अलिफ ता के साथ जी। आपको कहना हो 4 चश्मे, चश्मा फेमिनिन है ना हजरत? हाँ नज़ारतुन फेमिनिन है, अलिफ ता इसी वजह से इसकी जमा में आ रहा है। अरबा, अरबाअतु, अरबाअतु या अरबाउ, अरबाउ नज़ारात, नज़ारात, बहुत अच्छा, अरबाउ नज़ारात। इसी तरीके से आप बनाए मुस्लिमात या मुमिनात या कानितात। मुस्लिमात, मुस्लिमातुन की जमा क्या है? मुस्लिमातुन। आप कहें 8 मुसलमान औरतें, सबअु मुस्लिमात, 8 समानिया, समानिया, समानियत, यहाँ पे भी या को हम हटा देंगे, मुश्किल होगा, तो समानु मुस्लिमाती, क्या कहेंगे? समानु, मुस्लिमाती। समानु मुस्लिमातिन। और अगर ये तो 11 to 99, इसमें क्या होगा? अदद जो होगा, अदद लिख दिया जाएगा जैसे आपने याद किया 99 तक। मादूद जो होगा वो मंसूब होगा और वाहिद होगा, सिंगुलर। मादूद क्या होगा? सिंगुलर होगा और मंसूब यानी उस पर 2 ज़बर रहेगा, मसलन 2 ज़बर, जैसे अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा अखन, अहदा इहदा अशरता बिनतन। इस तरीके से सब मादूद क्या सिंगुलर जिक्र कर रहे हैं और मंसूब जिक्र कर रहे हैं। तिसअतु व तिसऊना रजुलन, 99 मर्द, तिसऊ व तिसऊना इमराअतन, लेडी औरत। एक तो ये मालूम हो गया कि 11 से 99 तक जो हम मादूद लाएंगे, जिसे गिनेंगे, वो सिंगुलर यानी वाहिद जिक्र करेंगे, और इसी तरीके से उसे हम मंसूब बनाएंगे, 2 ज़बर दे देंगे मसलन। एक तो ये याद कर लेना सबसे पहले। इसके बाद हम फिर कायदा समझेंगे। कायदा क्या समझेंगे? 11-12, सबसे पहले क्या कायदा है? 11-12 का, सिर्फ 11-12 का अलग से कायदा है। ये 11-12 का जो कायदा है ये मुताबिक़ क़यास है, मुखालिफ़ क़यास नहीं, मुताबिक़ क़यास। अरबी का वर्ड क्या यूज़ करते हैं? मुताबिक़ क़यास, यानी रूल के हिसाब से बिल्कुल सटीक है कि अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद भी मुज़क्कर, मादूद मुअन्नस है तो अदद भी मुअन्नस। अब हम समझते हैं, जैसे 11 मर्द, अहदा अशरा रजुलन, यहाँ पे वाहिद आएगा और मंसूब हो जाएगा। ये आपने जान लिया, 99 तक वाहिद और मंसूब होता है। तो अहदा अशरा रजुलन, इतना अशरा रजुलन, ये बिल्कुल अदद भी देखें आप, कोई फीमेनिन की अलामत आपको नहीं दिख रही, ता कहीं पे भी नहीं है, वाहिदतुन नहीं है, अशरतुन नहीं है। रजुलन मुज़क्कर था तो यहाँ पे भी मुज़क्कर आ गया। इसे हटा के हम कुरान में देखते हैं अहदा अशरा कौकबन, कौकबन, तो कौकबन कुरान में आया, यहाँ पे कौकबन ऐड कर दें 11 सितारा या 12 सितारा, या किताबन जिक्र कर दें
تو یہ گویا کہ مطابق قیاس ہے، یعنی قاعدے کے مطابق ہے. معدود مذکر تو عدد بھی مذکر. اور اگر معدود کو مؤنث لے کر ہم آ جائیں، جیسے بنتن، جیسے بنتن کر لیں، معدود مؤنث ہو گیا. یا اختن، یہاں پہ اختن بھی ذکر کر لیتے ہیں، دونوں کے لیے بنا لیتے ہیں. اب یہاں پہ ہم احد عشرہ دونوں کو فیمینن بنائیں گے. احدا کیا کہیں گے؟ احدا عشرہ، دونوں جز کو، دونوں ورڈ جو ہے نمبر سے عدد کے، دونوں کو فیمینن بنائیں گے. احدا عشرہ بنتن، احدا عشرہ اختن. اسی طریقے سے اثنا آپ نے پڑھا تھا، اثنتا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اثنتا عشرہ بنتن، اثنتا عشرہ اختن. کلیئر ہوا؟ اثنتا عشرہ بنتن اور اثنا عشرہ اختن. اس کے بعد یہ گویا کہ دونوں جز آپ کا کلیئر ہو گیا 11-12 کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں 13 سے لے کر 19 تک، 13 to 19. 13 to 19 اس میں کیا ہوگا؟ عدد کے 2 جز آتے ہیں. آپ نے یاد کیا، جیسے ثلاثۃ عشرہ یاد کیا. 13 کے لیے کیا پڑھا آپ نے؟ ثلاثۃ عشرہ. عدد میں کتنا جز ہے؟ 1 جز اور 2 جز، یعنی 1 and 2. اس کے بعد معدود کو ذکر کرتے ہیں. معدود آپ کو معلوم ہے 11 سے لے کے 99 تک واحد ہوگا، سنگولر ہوگا اور منصوب ہوگا. یہ آپ کو معلوم ہے، اسے آپ یاد رکھیے گا. بس اب معدود یہاں پہ 13 سے لے کے 19 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہے، معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز ہے جو فرسٹ ون وہ خلاف قیاس ہوگا، اور دوسرا جو ہے سیکنڈ ون وہ مطابق قیاس ہوگا. یعنی اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا جز مذکر ہوگا. اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز مذکر اور عدد کا دوسرا جز مؤنث ہو جائے گا. اب جیسے ہم مثال سے سمجھتے ہیں، یہاں پہ ہمیں کہنا ہوگا 13 کتابیں، 13 کتابیں. تو یہی 13 عشرہ کتابیں، 13 عشرہ کتابیں. اسی طریقے سے 19 عشرہ کتابیں، 19 کتابیں. یہاں پہ دیکھیں کتاب مذکر ہے، محصول ہے، مذکر ورڈ ہے، تو اس عدد کا پہلا جز کیا ہو گیا؟ فیمینن کے طور پہ یوز ہوا، مؤنث. اور دوسرا جز جو عشرہ ہے اس میں فیمینن کی کوئی علامت نہیں ہے، مذکر یوز ہوا، عشرہ. اور اگر ہم اسے کتاب کو ہٹا کے مثلا میں بنا لوں یہاں پہ سبورتن، کیا بنا لوں؟ معدود گنتی سبورتن. اب اس کے لیے الگ بنے گا. عدد کا پہلا جز مذکر لائیں گے ہم، جیسے 13 بلیک بورڈ، میں کہوں گا 13. عدد کا پہلا جز مذکر لائیں گے اور عدد کا دوسرا جز جو ہے وہ مؤنث آئے گا، یعنی مطابق قیاس. 13 عشرہ سبورتن. 19 بلیک بورڈ، 9 عشرة سبورة یا امرأة بنتا، اسی طریقے سے ہوگا. تو اس کے ذریعے سے ہم نے سمجھا 11-12 میں معدود اور عدد یہ مطابق قیاس والا قاعدہ ہے. 11-12 میں کہ معدود مذکر تو عدد مذکر، معدود مؤنث تو عدد مؤنث. لیکن 13 سے 19 تک میں پہلا جز مخالف قیاس اور دوسرا جز مطابق قیاس. مطلب یہ ہوا کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا نمبر اسے ہم مؤنث لائیں گے اور عدد کے دوسرے نمبر کو مذکر ہی لائیں گے. اور اگر معدود مؤنث ہے، فیمینن ہے، جیسے سبورتن، تو ہم عدد کے پہلے نمبر کو مذکر لائیں گے اور عدد کے دوسرے نمبر کو مؤنث لائیں گے، جیسے 13 عشرة سبورة. یہ 19 تک قاعدہ ہو گیا. اب بالکل ایزی ہے، یہیں تک اصل ہوتا ہے یاد کرنا، اس کے بعد ایزی ہو جاتا ہے. 1-2 اور یاد کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں 20 آپ نے بہت سارے دہائیاں یاد کیے تھے. دہائیوں کو ایک ساتھ ہم سمجھ لیتے ہیں. 20 سے لے کے 90، یعنی 20 سے لے کے 90 تک، 20 سے لے کے 90 تک. 20 to 90 سے دہائی ہم لے رہے ہیں، 20 30 40 50. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ یہ چاہے معدود مذکر ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، یہ ورڈ ایک جیسا رہے گا. 20 30 30. مثلا میں کہوں گا 20 مرد، میں کہوں گا 20 رجلا، اس میں چینجنگ نہیں آئے گا، کوئی چینجنگ. اسی طریقے سے 20 عورت، 20 امرأة یا 20 کتابا، 20 قلنسوة مینس ٹوپی. تو یہ بالکل ایزی ہے. 30 کتابا، 90 قلنسوة. اس طریقے سے ہم دہائی کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اب سمجھنا ہے اس میں اب 2 قاعدہ اور رہ گیا، 21 22. اسی طریقے سے پہلا جو عدد ہے یعنی 31 32. اسی طریقے سے 91 92. 31 32 41 42 51 52 61 62 21 22. اسے سمجھنا ہے.
یہ بھی ایزی ہے، جیسے آپ نے احد عشرہ اتنا عشرہ سمجھا، یہاں بھی سیم قاعدہ ہے. میں لکھ دیتا ہوں 21. واحد و عشرون 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92. ان سب کا قاعدہ ایک ہے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے، معدود اگر مذکر ہے تو عدد بھی یعنی عدد کا پہلا جز بھی مذکر ہوگا، اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا، یعنی مطابق قیاس. اور دوسرا جز جو ہے عشرون، وہ ہر حالت پہ ایک جیسا رہے گا، چاہے معدود مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. عشرون، تسعون، ثلاثون، خمسون، ستون، سبعون، یہ سب ایک جیسے رہیں گے، یہ بدلے گا نہیں، چاہے مذکر معدود لے کر آ جائے چاہے مؤنث معدود لے کر آ جائے. جیسے مجھے کہنا ہو 21 مرد یا 21 طالب علم، 21 طالبا، 21 طالبا. یہاں پہ دیکھیں طالب مذکر ہے تو عدد کا یہ پہلا جز مذکر لایا، اور دوسرا جز تو دونوں صورت میں ایک جیسا رہے گا. اور اگر ہم طالبتن کر دیتے ہیں تو عدد کا پہلا جز کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا، یعنی مطابق قیاس والا قاعدہ ہے، مطابق قیاس. تو 21 اسی طریقے سے اثنانی، اپنے یاد کیا 22 کے لیے اثنانی و عشرون. تو اثنانی و عشرون مثلا طالبا، 22 طالب علم. یہاں دیکھیں اثنانی یہ مذکر ہے، پہلا جز عدد کا جو ہے مذکر لے کر آیا، دوسرا جز جو ہے وہ اپنے حالت پہ برقرار رہتا ہے. 22 طالبہ، لیڈی طالبہ، لڑکی. اثنانی کو ہم مؤنث لائیں گے، اثنتانی. کیا لائیں گے؟ اثنتانی و عشرون. اسی طریقے سے آپ 91 92 تک یہ شروع کے جو دو نمبر ہے اسے سمجھ سکتے ہیں. جیسے 91 92 مجھے کہنا ہو واحد 91 یعنی 91 اسٹوڈنٹ، واحد و تسعون طالبا، اثنانی و تسعون طالبا. اور اگر لیڈی ہوگی تو اسے ہم کر دیں گے واحدۃ و تسعون طالبا، طالبۃ، واحدۃ و تسعون طالبۃ، اثنانی اثنتانی اثنتانی و تسعون طالبۃ. یہ گویا کہ دو ہم نے سمجھ لیا. اب بس ایک قاعدہ لاسٹ والا بچا ہے، لاسٹ والا سمجھ لیں 99 تک کے لیے. اب 23 سے 29 اسی طریقے سے آپ کا 93 ٹو 99 یہ جتنے بھی عدد کے جو شروع کے ہم نے پڑھ لیے 91 92 81 82، اس کے بعد جو آپ کا ہے 83 سے 89، 93 سے 99، 73 سے 79، 23 سے 29، یہ سب کا ایک قاعدہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے، معدود اگر مذکر ہے، میل ہے، میسکولن ہے، تو عدد کا پہلا جز خلاف قیاس ہوگا، یعنی اسے مؤنث لائیں گے، عدد کے پہلے جز کو مؤنث لائیں گے. اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کے پہلے جز کو مذکر لائیں گے، اور دوسرا جز ہر حالت میں کیا ہوگا؟ ایک جیسا ہوگا. جیسے مجھے کہنا ہوگا 23 طالب علم، 23 طالب علم، ثلاثۃ و عشرون طالبا. یہاں پہ دیکھیں ثلاثۃ و عشرون طالبا یا تسعۃ و عشرون طالبا، یا اسی طریقے سے یہاں پہ آپ ایڈ کر لیں ثلاثۃ و تسعون، ثلاثۃ و ثمانون طالبا، تسعۃ و ثمانون طالبا، تسعۃ و تسعون طالبا. یہاں پہ آپ نے سمجھا کہ معدود مذکر تھا تو عدد کا جو پہلا والا نمبر تھا اسے ہم مؤنث لے کر آئے، یعنی قاعدے کے خلاف لے کر آئے، اور دوسرا جز ایک حالت پہ رہے گا ہر حالت میں، چاہے معدود مذکر ہو یا مؤنث ہو. اب فیمینین کو ہم لا کر سمجھتے ہیں طالبتن، کہیں گے ہم پہلا جز خلاف قیاس لائیں گے یعنی مذکر لائیں گے. 23 طالبہ، 23 طالبتن، 29 اسٹوڈنٹ، لیڈی اسٹوڈنٹ، 29 طالبتن. اسی طریقے سے 99 کی ہم بنا لیں گے 99 اسٹوڈنٹ، لیڈی اسٹوڈنٹ، 29 طالبتن. یعنی ہمیں اس میں سمجھ میں آیا 23 سے 29، 33 سے 39، اسی طریقے سے چلتے ہم 93 سے 99 تک کا قاعدہ یہ ہوا کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کا پہلا جز خلاف قیاس یعنی اسے ہم مؤنث لائیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے، فیمیل ہے، تو عدد کا پہلا نمبر ہم فیمیل یعنی مؤنث لائیں، یہ مذکر لائیں. معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کے پہلے نمبر کو ہم مذکر میل لائیں، اور دوسرا جو نمبر ہے 20 30 80 90 90 وہ ہر حالت میں ایک جیسا رہے گا. یہاں تک ہمارا گویا کہ 99 تک قاعدہ کلیئر ہو گیا. اب ہمیں کہنا ہو 100 مرد یا 1000 مرد، وہ الفن، میتن الفن. اس میں 100 مرد، اس میں معدود چاہے مذکر ہو یا چاہے مؤنث ہو، یہ میتن الفن ایک جیسا رہے گا، بس معدود کو ہم مضاف الیہ یعنی اسے جوڑ دیں گے.
जोड़ने का आपने कंपाउंड मुजाफ मुजाफ ले जाना है कि तनवीन से हटा देंगे और दूसरे वर्ड को हम सिंगुलर के तौर पे जिक्र करेंगे, जैसे 100 मर्द मियातु रजुली या मियातु इमराअतीन या बिनती, 100 मर्द, 1000 मर्द अल्फु रजुलिन अल्फु इमराअतीन। ये गोया कि आपका क्लियर हो गया, ये पूरी गिनती यहाँ तक आपने समझ लिया, गोया कि आपका क्लियर होगा। अब आपका कोई गिनती नहीं, अब आपको 200 कोई बोलेगा तो आपको मालूम है दो के लिए कोई गिनती जिक्र नहीं करते, बस मियातुन को हम क्या करेंगे, मियातान बना देंगे। 2000 कोई कहेगा तो अल्फान बना देंगे, ठीक है। बाकी उसी पे गिनती अपने, आपको कोई 300 या 900 कहेगा तो आपने 3 से लेकर 10 तक का कायदा याद कर रखा है। मादूद के खिलाफ लाते हैं और जमा लाते हैं। मियातुन की जमा आती है मियात, मियात की मियात, और ये लफ्ज़ क्या है, फीमेनिन है, ये हमारा गोया कि रूल अब कायदा आएगा। 300 कहना होगा तो सलासु लाएंगे, सलासु मियाती, 900 इसी तरीके से तिस्कु मियाती। 1000 वाला लफ्ज़ जो है मुज़क्कर है, अल्फ, इसकी जमा आती आलाफ। अब ये मुज़क्कर है मादूद, तो पहला जुज़ क्या आता है, 3 से लेके 9-10 तक में खिलाफ क़यास, यानी मुज़क्कर है तो मुअन्नस लाएंगे, हम कहेंगे 3000 के लिए सलासतु आलाफ, सलासतु आलाफिन, आशरतु आलाफिन। यहाँ तक गोया कि हमारा पूरा, यानी जितने भी गिनती अब आ जाएंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।